السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اللہ پاک کسی بندے کی آزمائش کا صلہ اگر اسے دینے والا ہوتا ہے تو یہ نشانیاں اللہ پاک ظاہر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ اتنے ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ پاک کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ پاک کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اور اس آزمائش کے بعد آپ کو جو اللہ پاک صلہ دے گا، جو آپ کو صلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ اور ہر آزمائش کے پیچھے ایک بہت بڑا صلہ ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہارے تمام سوالوں کے جو نشانوں کے آگے تکل کا ایک نقطہ جو ہے اللہ پاک لگا دے گا، وہ سب کن کہے گا، اور ہر چیز جو ہے وہ فیاکن ہو جائے گی، وہ فیاکن کی تصریف بن جائے گی، اور تم پر بہار ضرور لائے گا۔ اللہ پاک تمہاری خجا طویل ہو، قرآن کہتا ہے، اور اللہ پاک آپ کے یوں خوش کر دے گا جسے آپ نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی جو ہے وہ پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس پر جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ مشکل سے نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے وہ کام اس کے اختیار میں ہیں، وہ سارے کام اس کے بس میں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی کبھی یوں ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے خطرے، کتنے ہمیں اللہ پاک مصیبتوں سے ہمیں جانے انجانے میں بچا لیتا ہے، جو ہمیں چھو کر گزر جاتی ہیں اور جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں بچا لیتا ہے ان چیزوں سے، اس لیے کبھی آپ اللہ پاک کا شکر یوں ہی بھی ادا کر دیا کرو۔ کبھی کبھی تو ہمیں اتنی زیادہ خوشیاں مل جاتی ہیں، بنا مانگے ہی ہمارے قدموں میں اتنی خوشیاں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا جو وہ مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش اگر آ رہی ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، تو وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو تم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ تم اللہ پاک کی طرف رجوع کر سکو۔ اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف مجھے ہی اس وجہ سے مشکل کیوں آئی، تو پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا میں لوگوں میں وہ ہمیں کیسے بھول گیا؟ کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم سب سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ پاک ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور بہت زیادہ، حد سے زیادہ اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی ان سب چیزوں سے اپنی طرف رجوع ہمیں کرواتا ہے۔ پھر چند قدموں کی ہی تو دوری ہوتی ہے ہم سب کے لیے، تو اللہ پاک سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، پھر بھی اس کی طرف رجوع کرو اور صبر کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تمہیں صبر آنے لگے گا اپنے آپ سے، کیونکہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اس کو پکارا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے، بے شک اللہ پاک ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ ایسی کون سی نشانی ہے جس کی تم تلاش کر رہے ہو؟ تو آپ دھیان سے سنیے۔ اگر آپ کی کوئی آزمائش سخت سے سخت ہونے لگی ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ عنقریب اللہ پاک تمہیں تمہاری آزمائش کا جو صلہ ہے وہ دینے والا ہے۔ اب جلدی جب ہم اللہ پاک سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمارے صبر کو آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے، اور وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، صبر ہوتا ہے اس کا کردار جو ہے وہ مضبوطی کا جو دامن ہے اسے تھام لیتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہو
کہ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم اور گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹ کھڑی ہیں، بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جو ہو وہ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب اللہ پاک نے فرمایا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو آپ جانتے ہو کہ ہم اس دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے ہر عمل اور ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدموں سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بھی ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو جانتا ہی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی ہر تکلیف کو اللہ پاک جانتا ہے، اور تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا۔ تم اس کو خفا ہو کر معافی اس سے مانگتے ہو اور آپ خفا ہو جاتے ہو، اور اب اسے ہم اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے ہم خفا ہو کر اللہ پاک سے بات نہیں کرتے، اللہ پاک سے اپنی جو تکلیفیں ہیں وہ شیئر نہیں کرتے، اور اس سے ہم مدد بھی نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے۔ اگر جب ہم اللہ پاک سے باتیں بھی نہیں کرتے تو تب بھی اللہ پاک ہمیں نہیں بھولتا، وہ ہماری تکلیفوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، اور وہ دن کے ساتھ رات کو بھی وہ خبر رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتا یہ تکلیف بار بار اس لیے آ رہی ہے کہ تم اس پر حق ظاہر رکھو کہ اللہ پاک کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتا تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیفیں بھی وہ جو ہیں گزر جائیں گی اور تمہیں پتا بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے گا۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا ضرور، لیکن یقین رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا کے بیٹھے ہو؟ یہ آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، پہلے سے ہی بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ اللہ پاک کو صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں صبر جاتی ہیں۔ صبر سے اور صبر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدت کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ پاک کا رہ جائے، پھر چہرے پر پریشانی، کیا دل میں سوال، کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے دل، مطلب پھر چہرے پر پریشانی وغیرہ نہیں ہوتی، دل کو بتاؤ جو اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کے 2 حصوں میں کر سکتا ہے۔ وہ ہم سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی بھی وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، وہ ہمیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج غموں میں آزمائش سے گزر رہے ہو، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں سب اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، سب کے اپنے اپنے الگ الگ مسئلے ہیں۔ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کے علم میں آنے والی تکلیفیں لیکن اس کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ پاک کی طرف کریں گے اور اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ پاک سے ہی کرتا ہوں۔ سب کچھ بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے شک دل، برستی ہوئی آپ کی آنکھوں سے آنسو اور زبردستی کے ساتھ یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر رکھو۔ اللہ پاک جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے، اللہ پاک جب کسی کو مصیبت میں، تکلیف میں یا آزمائش میں ڈالتا ہے
تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے ہی دے دیتا ہے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ پاک پہلے سے ہی وسیلے بنا دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ تکلیف آزمائش کیوں آتی ہیں؟ تاکہ تمہارا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بڑھا سکے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سے نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں اور آنسو مسکراہٹوں میں، بے چینیاں سکون میں، اور کیونکہ تبدیلی کائنات کا ایک اصول ہے، اللہ پاک کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اسی پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کچھ بہتر کرے گا۔ یقین جانیں، زندگی کے مشکل دور میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو قرار اور سکون مل جاتا ہے، اور جب کبھی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تب بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے یہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ واقعی ہمارے ساتھ جو گزر رہا ہے چاہے اچھا ہو یا برا، اگر وہ آپ کو اپنے رب سے قریب کر دیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے، اور اگر یہ مشکلیں آپ کو اللہ پاک سے دور کر رہی ہیں تو وہ اللہ پاک کی سزا ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتی، اللہ پاک کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جانتے ہو میں کہہ رہی تھی کہ دل کے سکون اور تسلی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ جانتے ہو دو خوبصورت انبیاء علیہ السلام کون تھے؟ ایک ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جانتے ہو حضرت صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چاند کا ٹکڑا کہا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ آپ کا چہرہ بے مثال اور چمکدار ہے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی یہ بھی کہا کہ آپ کو اس طرح بنایا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے، لیکن قرآن کریم میں سب سے خوبصورت پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ سب سے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکلیں آتی جاتی رہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم آپ کو سب سے بہتر قصے سناتے ہیں، سب سے خوبصورت انسان، اتنی بہترین کہانی، لیکن ہر قدم پر مشکلیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک معصوم بچے سے شروع ہونے والی کہانی میں ان کے بھائی اس کی خوبصورتی اور ان کے والد کی محبت سے جلتے تھے، اور یہ جیلسی نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تو اسے مارنے کی سازشیں کرنے لگے۔ یاد رکھو تمہارے رب کی یہ ایک حکمت اس میں پوشیدہ تھی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینکنے کی سازش نہیں کرتے، ان کو بادشاہت تک پہنچا دیا گیا۔ غور کریں، اگر ان کے بھائی انہیں کنویں میں نہ پھینکتے تو بیاپاری انہیں نہ اٹھاتے، اور نہ ہی مصر کے عزیز ان کو خریدتے، اور نہ جیل ہوتی، اور خواب بادشاہ کے خاور کی تعبیر کا نہ موقع ملتا۔ صاف معلوم ہوا کہ مشکلوں میں شکر کرنا، دعائیں کرنا یقیناً انسان کو زیادہ اونچا اٹھا دیتی ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا اور ان کے بھائی جو انہیں نیچے گرانا چاہتے تھے خود ان کے سامنے جھک گئے، اور جب ان کے بھائی ان سے معافی مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا رب، جن کو میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کامیابی کو اللہ پاک کا انعام بتایا کہ بھائیوں کے برے عمل کا نتیجہ میں یقیناً جانتا ہوں یہ دور بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل ہمیں ایک بڑے بہتر مقام کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، بس ہمیں کبھی امید نہیں چھوڑنی ہے۔ یاد رکھو جب اللہ پاک کسی کو چن لیتا ہے تو اس کے راستے میں کانٹے بھی ڈالتا ہے تاکہ انہیں اور مضبوط بنا سکے۔ دنیا کے ہر درد اور مشکل کے پیچھے اللہ پاک کی ایک بڑی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے لیے صبر کرتے ہیں ان کے دلوں میں نور اور زبان کے اوپر شکر رہتا ہے۔ یاد رکھو جب انت تک محنت کرتے ہوئے لیکن اچانک رکاوٹ آ جاتی ہے، یہ ناکامیوں دل سکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب ہم
ہم نے بہت ساری محنت کی ہو تو ہم یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ لمحہ یہ محض اتفاق ہے، ہماری بدقسمتی نہیں ہے۔ یقین جانو یہ تمہارے رب سے بھیجی گئی خاص نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکن نقصان سے بچا رہی ہیں، کیونکہ وہ عالم الغفور ہے۔ ہمارے رب کی حکمت ہماری سوچ سے، ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہزاروں بار ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایسی نوکری کے لیے خواص دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود بھی آپ کو وہ نوکری نہیں مل پاتی ہے۔ ان لمحات میں یہ ایک بڑی ناکامی ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تمہارا رب آپ کو ایک برے کام کے ماحول سے بچا رہا ہو سکتا ہے جو ہم سمجھ نہ رہے ہوں۔ یاد رکھو تمہارے رب کے فیصلے پختہ اور اٹل ہوتی ہیں۔ جب تم اپنی زندگی کی ساری تنگی اور تلخیوں کے باوجود اپنے رب کی خوشدی اور ان کی رضا کی فکر کو مقدم رکھتے ہو تو یہ برے سے برے حالت میں خوش نصیبی کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس لیے خوش رہیں، امتحان سے رہیں۔ تمہارا رب حامی اور مددگار ہے، عنقریب وہ رحیم اور رحمان ہے۔ کچھ آزمائش اور مشکلات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں رحمت کا باعث تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش کچھ وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو آپ کی دعاؤں میں ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ وہ آزمائے دنیا کی ہر محبت دکھا کر اور پوچھے گا پتہ کون ہے تیرا میرے سوا۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے، اگر تم جان لو تو کبھی بھی شکوہ نہ کرو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جن کو اللہ پاک سے محبت ہو۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کو آمد سے پہلے اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ درد اور یہ آزمائش اگر بہترین نعمت نہ ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی اپنے محبوب بندے اور نبیوں کو نہیں دیتا۔ ہر آزمائش اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اور اللہ پاک کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر رب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ ہمیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی جانب سے جتنی آزمائش سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھنا بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ کیا پتہ اللہ پاک نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ انسان جتنا کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کے لیے بس آزمائش لی جاتی ہے۔ ہر آسانی سے پہلے اللہ پاک آزماتا ضرور ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ سخت آزمائش ہمیشہ انہی لوگوں پر آتی ہے جن کو اللہ پاک نے بہت ساری کامیابی سے نوازنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور ہماری ہر پکار کو سنتا ہے۔ اگر آپ اپنے نزدیک کسی غریب، لاچار اور مفلس کو دیکھیں تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ آزمائش سے گزر رہا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ انسان کی آزمائش وہی رکھی گئی ہے جہاں اس کا دل ہو، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے پیسہ تو کسی کے لیے بادشاہت۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے،
किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेइंतहा देकर आजमाया जाता है। बस इतना समझ लीजिए कहीं शुक्र की और कहीं सब्र की आजमाइश है। या अल्लाह पाक, मैं इंसान हूँ, नहीं समझ सकती तेरी मसलियत, तू मेरा रब है, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। तुम कहते हो या अल्लाह पाक मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह पाक जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं को आजमाइश में डालता है। और अल्लाह पाक के यहाँ मोहब्बत का उसूल यह है कि जितना ज्यादा अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करेगा उतना ही ज्यादा तुम्हें आजमाइश में डालेगा। ख्वाहिश सबसे बड़ी आजमाइश है। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक इस सबक को सीखा ना जाए जो उसमें छुपा हो। आजमाइश भी अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए यकीन का इम्तिहान होता है। आजमाइश मोमिन को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से आती है। आजमाइश अल्लाह पाक अजियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी वो दूर हो जाएगी। किसी भी चीज से एक हद से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर अल्लाह पाक आजमाइश में डालता है। और आजमाइश तो फिर मनपसंद इंसान से ही शुरू होती है। खुशी और गम दोनों अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है। लिहाजा खुशी मिले तो शुक्र अदा करो और गम मिले तो सब्र करो। जो मुसीबतें हमें अल्लाह पाक से दूर कर दे वो सजा होती हैं, और जो मुसीबत हमें अल्लाह पाक के करीब कर दे वो आजमाइश होती है। अल्लाह पाक तुम्हें बेबस करके अपने करीब लेकर आता है। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। दुनिया में यह तवक्कुल वाली बात है। ये दुनिया यह परेशानियों का दरिया है। दुनिया में हर बंदे को कोई न कोई परेशानी होगी ही। वो जगह जहाँ कोई परेशानी ना हो वो तो जन्नत है। इस दुनिया में कोई भी बेगम नहीं, अगर है तो वो इब्ने आदम नहीं। इंसान को कोई न कोई गम होगा ही होगा। जो लोग दीन को अपना गम बना लेते हैं तो फिर अल्लाह पाक उनकी दुनिया की परेशानियों से बचा लेता है, और जो लोग दीन को अपना गम नहीं बनाते तो फिर अल्लाह पाक उनको दुनिया की परेशानियों में डुबोए रखता है। एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी ऊपर से आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी ऊपर से आ जाती है। जो लोग दीन को अपना गम बना लेते हैं उनके ऊपर जाहिर में तो परेशानी होती है, लेकिन उनका दिल परेशान नहीं होता। दुनिया में अगर कोई परेशानी आए तो उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि यहाँ तो यह सब होगा ही होगा। जब मुसीबतें आजमाइश आए तो उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करो। हर बंदे को अल्लाह पाक ने बेहतरीन हाल में रखा हुआ है। अल्लाह पाक से हमेशा यह दुआ मांगा करो, अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है अल्लाह पाक हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए, शुक्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने हमें बेहतरीन हाल में रखा है। अल्लाह पाक जिस हाल में आपको रखे आप उस हाल में राजी रहें। मुश्किलात और तकलीफ और मुसीबत के हालात में तकवा का असल इम्तिहान होता है, और ऐसे मुश्किल हालात में जो इंसान अल्लाह पाक की फरमाबरदारी में जमा रहता है उसके दिल में तकवा बढ़ता चला जाता है। इसलिए कि अल्लाह पाक कभी आजमाइश और मुश्किल हालात के जरिए तो कभी किसी काम का हुक्म देकर या किसी काम को रोककर बंदों को आजमाता है कि कौन अपनी ख्वाहिश को छोड़कर अल्लाह पाक की रजा वाले काम करता है। और इस आजमाइश में अल्लाह पाक कामयाब होने वाले को तकवा की दौलत से नवाज देता है। बंदा जब इबादत और जिक्र में मशगूल होता है तो उस पर फितना और आजमाइश आती है। दरूद शरीफ पढ़ने पर कोई फितना और बलाएं नहीं आती हैं, और अल्लाह पाक की हिफाजत शामिल हो जाती है। बलाएं जब उतरती हैं तो घरों का रुख करती हैं, मगर जब दरूद पढ़ने वाले के घर पर आती हैं वो फरिश्ते जो दरूद पाक के खादिम हैं वो उस घर में बलाएं नहीं आने देते, बल्कि उनको पड़ोस के घर वालों से भी दूर फेंकते हैं। बस थोड़ा सा सब्र करो, इन मुकर्रर करदा आजमाइश के बाद आपकी चाहत से आपको नवाज दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमजोर हो तो उसकी आजमाइश इस हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइश आती रहती हैं, हत्ता कि वो उसे ऐसा पाक कर देती हैं कि वो जमीन पर चल फिर रहा होता है और उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह पाक तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जोड़ता है। अल्लाह पाक बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। अल्लाह पाक आजमाइश से गुजार कर तुम्हें मोजिज़ों तक ले जाता है। आजमाइश मोमिनों को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से आती है। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश न करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम्हें
उन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसल कर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। बेशक रब की आजमाइश सख्त होती है, पर वो बंदे के सब्र से ज्यादा नहीं आजमाता है। आजमाइश की घड़ी में अपने अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा रखो। अगर अल्लाह पाक आपको किसी आजमाइश में मुब्तला करता है तो मायूस मत हो, क्योंकि उसका मकसद होता है कि अल्लाह पाक आप में कोई ऐसी चीज ठीक करना चाहता है जो उस आजमाइश में मुब्तला होकर ठीक हो सकती है। ये आजमाइश तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। अल्लाह पाक की रहमत से कभी मायूस मत होना। वो बहुत कुछ देने से पहले तुम्हारे सब्र का इम्तिहान जरूर लेता है। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह पाक चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। अल्लाह पाक आजमाइश में उन्हें डालता है जिससे वो बेहद मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना अल्लाह पाक को बहुत पसंद आता है। उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं, जिनकी जुबानें अल्लाह पाक के जिक्र से तर रहती हैं। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा तक लेकर आता है तो यकीन रखो आजमाइश खत्म होने वाली है, और फिर वो तुम्हें हर चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रो रो कर अल्लाह पाक से फरियाद करते थे। सब कुछ हर जगह बंद हो रहा है, मगर तौबा का दरवाजा अभी खुला है। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा अल्लाह पाक। इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता है। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी कुन ही होगी। तोहफा तुम्हारा मोजिजा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के होंगे। कभी कभी आपके दिल में दर्द होता है जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हो जो मुमकिन थी लेकिन मुमकिन हो ना सकी। तब आजमाइश के दरमियान सब्र सिखाता है। यह ईमान का इम्तिहान है। मोमिन हर 40 दिन बाद किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। इंसान जितना ही किसी चीज की राह रखता है उतना ही उस पर आजमाइश आती है। जिंदगी जिन जख्मों से भरी पड़ी है उन जख्मों का इलाज सिर्फ सजदों में है। आज आजमाइश में कमजोरी जाहिर करने का नहीं बल्कि अपनी ताकत दरियाफ्त करने का जरिया है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा देती है तब वो तुम्हें ऐसे संभाल लेता है, फिर तुम्हें कोई ठोकर गिरा नहीं सकती। जिसने दो जहां समेट रखे हैं वो तुम्हें भी हमेशा बिखरा रहने नहीं देगा। कुरान पाक कहता है बेशक तंगी के बाद कुसादगी है, बेशक तकलीफ के बाद राहत है। वो रूह कभी भी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान की तिलावत से बुझती हो। जब तुम दर दर की ठोकर खाकर दुनिया से बेबस हो जाते हो तब रब तुम्हें तहज्जुद की राह दिखाता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जब हार कर आप गिरने ही वाले हों तो अचानक से आपके जहन में तहज्जुद की तरकीब आ जाए। जब गुनाह के फौरन बाद आपका नदामत भरा ज़मीर आपको तौबा तक ले आए। जब रफ्ता रफ्ता हालात इतने खराब हो जाएं कि आपका बेनमाजी दिल आपको सजदों की तरफ खींच लाए। जब वक्त से पहले आपकी दुआओं की हकीकत आप पर खोल दी जाए और आप बच जाएं। जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए, सिर्फ आप और आपका रब रह जाए, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे बहुत प्यार करता है। हर वो चीज, हर वो इंसान जो आपको घुमा फिरा कर वापस अल्लाह पाक के पास ले आए वो अल्लाह पाक की मोहब्बत है। फिर भले ही वो चीज आपको मिले या न मिले, किसी का मिल जाना भी अल्लाह पाक की मोहब्बत है, किसी का खो जाना भी अल्लाह पाक की खो जाना भी आजमाइश से भी नेमत है। और आसाइश भी अल्लाह पाक जिसे जितना आजमाता है वो उसे उतनी ही मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है वो उन्हें हमेशा अपने करीब रखता है। जब अल्लाह पाक किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे उस रास्ते पर डाल देता है जिसकी तरफ वो चाहता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ छोड़ने का हुक्म दिया गया है तो यकीन रखें उसके पीछे एक बेहतरीन मकसद है। अल्लाह पाक की रहमत बेइंतहा है और उसका फजल अगर आपने उसके लिए छोड़ा है तो वो आपको उससे बेहतर नवाजेगा। जब अल्लाह पाक किसी को अपनी मोहब्बत में लेना चाहता है तो वो उसकी राह में रुकावट डालता है ताकि उसे अपनी तरफ तवज्जो दे सके। अल्लाह पाक की मोहब्बत को महसूस तो करें। पत्ते पत्ते की हरकत से वाकिफ रब, जर्रे जर्रे की गिनती से वाकिफ रब क्या नावाकिफ होगा आपके दिल के हाल से। उस बसी आसमान पर उड़ते परिंदों के झुंड जिन्हें आपकी नजर ही अहाते में नहीं ला सके, उन सबको हर वक्त थामे हुए वो रब क्या आपको गिरता रोता तकलीफ में छोड़ेगा? आपने जाना ही नहीं, उस रब को आपने महसूस ही नहीं किया। कभी उसकी मोहब्बत को महसूस कर लें तो आपकी आंखें उसकी मोहब्बत में हर वक्त नम रहें। आपका यह सख्त और
ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے بھر جائے گا۔ اللہ پاک خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ اس سے بہتر نواز دے گا، آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیب اور ناپاکی سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ اللہ پاک پر ایمان رکھیں، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ رب جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگے اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر آپ رحمان کو رحیم ہی پائیں گے۔ اللہ پاک کے آگے جھکیں، اللہ پاک کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کریں، کیونکہ دنیا والے مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، اور اللہ پاک کے سامنے رویا کریں، کیونکہ اللہ پاک رونے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو آنسو اللہ پاک کی یاد میں نکلیں وہ اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانے عرض سے فرض تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کریں اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں سے کسی غیر کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہو تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا رب آپ کا رزق پاک کر رہا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ پاک واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں سے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب آپ کو ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لے آپ کو اللہ پاک سے اور اللہ پاک کو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہوتے وقت سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھل درخت کے اندر نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ پاک کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے۔ اللہ پاک سے دوستی کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق کے ساتھ ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے کے ساتھ ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ پاک سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقت سے گزرے ہیں، اور اللہ پاک وقت بدل دے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب درد بھرنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز صرف اللہ پاک کو سنائی دیتی ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ پاک کو دکھائی دیتی ہیں۔ جب ہم اس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ پاک کو اپنے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمارے ارادے اور یقین توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگیں تو صحیح، اللہ پاک اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ سب میرا اللہ پاک جانتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہیں تو سب اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اور اتنا یاد رکھیں کہ دلوں کا سکون اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ پاک کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کو جاننے والا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر بندے کو آزماتا ہے۔ میرے رب کا قرآن پاک کہتا ہے وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف آپ کو اللہ پاک سے ملوا دے۔ جب بھی دعا مانگے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگے۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت
ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اپنے اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بنائی مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ پاک ہی کو ناراض نہ کریں۔ اگر اللہ پاک سے آپ کا راستہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھیں، وہ سب کچھ ایسا ہی کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہیں جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، اللہ پاک آپ کو دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے اللہ پاک کی محبت کے سوا سب محبت فنا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا میرا اللہ پاک کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ رات کی خاموشی کے آنسو جدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ پاک اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک جس کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ رب کی راہ میں کوشش کریں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ خدا نے آپ سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انداز دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں اور بولتے ہیں، تو کون سی چیز آپ کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہے؟ اللہ پاک کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کو مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے یا اللہ تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہا کریں، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کریں گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا اے بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے پھر وہ دنیا کے نہ رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کی محبت ہمیشہ ہماری رہنمائی اور مدد کے لیے موجود ہے، چاہے ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیشہ ہماری بخشش اور ہدایت کے لیے ہمیشہ تیار ہے، ہمیں صرف اس سے دعا کرنی ہے اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ ہم جب دوسروں کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں تو ہم دراصل اللہ پاک کی محبت کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے اور آپ سب کو پرسکون زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔